حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بادشاہ کسریٰ اور قیصر اور نجاشی کے پاس تبلیغی خطوط لکھنے کا ارادہ فرمایا تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ وہ لوگ مہر کے بغیر خطوط قبول نہیں کرتے۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنوائی جس کا حلقہ چاندی کا تھا اور اس میں محمد، رسول اور اللہ کے الفاظ منقش تھے، اور پھر یہ بھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو اپنی یہ مبارک انگوٹھی اتار دیتے تھے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں سونے کی انگوٹھی بھی استعمال فرمائی، مگر جب مردوں کے لیے سونے کے زیور کی حرمت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پھینک دیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنائی اور بعد میں اس کو بھی اتار دیا۔ لیکن روایات میں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس چاندی کی انگوٹھی کو کیوں اتارا آپ نے۔ پھر سن 6 ہجری میں معاہدہ حدیبیہ کے بعد جب آپ نے مختلف سربراہان مملکت کے نام تبلیغی خطوط یا دعوت نامے بھیجنے کا ارادہ فرمایا، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا کہ لوگ مہر کے بغیر جو ہے وہ خطوط قبول نہیں کریں گے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی انگوٹھی بنانے کا حکم دیا جو مہر لگانے کے بھی کام آ سکے۔ چنانچہ یہ کام یعلا بن امیہ کے ذمے لگایا گیا، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک انگوٹھی بنائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اس میں محمد، رسول اور اللہ کے الفاظ کندہ کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی مبارک وصال کے بعد خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی، اور وہ جو کوئی بھی خط تحریر فرماتے اس کے نیچے یہی مہر جو ہے وہ لگاتے، جس کو ہم آج کل اسٹیمپ کہتے ہیں، اور وہ خط روانہ فرماتے۔ اور ان کے وصال کے بعد یہ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی، اور یہ بھی اس انگوٹھی سے یہی کام لیتے رہے۔ اور پھر ان کے وصال کے بعد خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 6 سال تک رہی۔ لیکن پھر ایک دن وہ ہوا جو امت میں انتشار کا سبب بنا، اور جس دن سے یہ حادثہ ہوا امت انتشار کا شکار ہو گئی، اور وہ حادثہ کیا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کنویں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جس کو بیر عریس کہتے ہیں، اور آپ دونوں میں سے کوئی ایک انگوٹھی مبارک دوسرے کو پکڑا رہا تھا، یعنی یا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابی کو پکڑا رہے تھے، یا دوسرے صحابی جو ہیں اس انگوٹھی کو دیکھنے کے بعد دوبارہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کر رہے تھے کہ اچانک وہ انگوٹھی جو ہے اس کنویں میں گر گئی۔ بہت تلاش کروایا، تمام کنویں کا پانی جو ہے وہ باہر نکال دیا، لیکن وہ انگوٹھی نہیں ملی، اور جیسی وہ انگوٹھی گم ہوئی اس کے ساتھ ہی امت سے خیر و برکت میں بھی بہت فرق آ گیا، اور امت میں نہ ختم ہونے والے فتنوں کا آغاز ہو گیا، حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی شہید ہو گئے۔ بہرحال آپ نے اس انگوٹھی کے گم ہو جانے کے بعد اسی طرح کی انگوٹھی جو ہے وہ دوبارہ بنوائی، اور اس کو جو ہے اپنی انگلی میں پہن لیا، اور جب آپ شہید ہوئے تو وہ انگوٹھی بھی گم ہو گئی، اور آج تک نہیں پتہ کہ وہ انگوٹھی کہاں گئی۔ میں نے بہت ریسرچ کی، بہت اس کے اوپر ڈیٹیل جو کتابیں پرانی وہ بھی دیکھی، لیکن مجھے یہ نہیں پتہ لگ سکا کہ یہ انگوٹھی کیا دوبارہ مل پائے گی۔ آخری زمانے میں ہو سکتا ہے کہ یہ انگوٹھی حضرت مہدی علیہ السلام کو مل جائے، شاید یہ بات پاسبل ہو، لیکن یہ کہیں پر کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا، اور اس انگوٹھی کے گم ہو جانے سے امت میں جو فتنہ اور فساد برپا ہوا وہ آج تک ختم نہیں ہوا۔ تو یہ خیر و برکت والی انگوٹھی تھی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص مشیت تھی جو یہ نہ مل سکی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو وہ مبارک انگوٹھی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنا کرتے تھے اور بطور مہر اس کو خطوط پر لگایا کرتے تھے، اب ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہے، اور وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی گم ہو چکی تھی۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا، اگر میرے چینل پر نئے ہیں
تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا. پھر ایک نئی ویڈیو ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.